اس اور اشاعت کا اختلاف کیا ہے؟ صرف ایک کہ جو موجودہ غیر مقلد ہیں ان کا قرآن پہ ایمان نہیں، اور ہم قرآن کو حاکم مانتے ہیں، یہ قرآن پر راویوں کو حاکم مانتے ہیں۔ ایمان بالقرآن کا مسئلہ ہے، باقی کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں اسی کی کچھ شاخیں ہیں کہ یہ غلوب غالی ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں جو رفع الیدین نہ کرے اس کی نماز نہیں، فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، 3 طلاقوں کے بعد زنانی کو رکھتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، اجماعی مسائل کے منکر۔ اور ان فروعات میں جو غلوب ہے چونکہ اس کا براہ راست اثر صحابہ پہ پڑتا ہے، اور پھر حضرت عمر پہ جب تہمت آتی ہے کہ انہوں نے نبی کی شریعت بدل دی تھی طلاق کے مسئلے میں، اور حضرت عثمان کی جب بات آتی ہے کہ جی اذان بدعت عثمانی ہے، جی فلاں ہے، تو اس لیے پھر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ طبقہ چھوٹے رافضی ہے۔ کون سے؟ اور ایک تھوڑا سا اختلاف یہ بھی ہے کہ ان کے نزدیک شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی پوری امت مشرک ہے، اور جو پوری امت کو مشرک کہتا ہے، کیونکہ تخلیل شرک ہوئی نا، یا کم از کم بدعت ہوئی، تو 14 صدیوں سے جو پوری امت کو مشرک کہہ رہا ہے، تو ان سے پوچھو بھئی تمہارا دین کدھر سے آیا؟ ملکہ وکٹوریا سے آیا؟ تم کہاں سے؟ تمہارے پاس قرآن کیسے پہنچا؟ حدیث کیسے پہنچی؟ جبکہ تم پوری امت کو مشرک کہہ رہے ہو۔ تو اس لیے یہ تھوڑے تھوڑے اختلاف تو ہیں، لیکن بڑا اختلاف ایمان بالقرآن والا ہے۔